سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شدید دھند نے موٹر وے پر بریک لگوا دیے۔ موٹر وے کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بتائے گا دھند کی کیا صورتحال ہے موٹر وے پر؟ جی ہاں احسن، لاہور موٹر ویز کو جو ہے وہ شدید دھند کی وجہ سے عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، اور اگر موٹر وے M2 کی بات کروں تو M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 لاہور سے سمندری تک اور M11 لاہور تک سیالکوٹ عام ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ بابو صابو انٹرچینج پر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے، اور حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے بابو صابو انٹرچینج سے موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ جو ایسٹرن بائی پاس ہے محمود بوٹی سے کالا شاہ کاکو تک، وہاں بھی حد نگاہ اس وقت صفر ہو چکی ہے اور اس کو بھی عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شہر کے اندرونی علاقے بھی متاثر ہیں، ٹھوکر نیاز بیگ، مانگا منڈی، سندر، اس کے علاوہ ڈرائیو اینڈ روڈ اور اس سے ملکہ علاقے جتنے ہیں وہاں بھی اس وقت دھند کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اوور سپیڈنگ نہ کریں اور اپنے سامنے والی گاڑی کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھیں۔ M3 لاہور سے سمندری اور M11 لاہور تک سیالکوٹ عام ٹریفک کے لیے بند۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور لاہور ایئرپورٹ پر دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن معطل کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ 150 میٹر رہ گئی ہے، کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دبئی سے آنے والی ایئر بلو کی پرواز کو اسلام آباد لینڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید بتائے گا کس حد تک متاثر ہوا ہے فلائٹ آپریشن؟ بالکل، لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں جو شدید دھند کے باعث حد نگاہ ہے وہ 150 میٹر سے بھی کم ہو کر 50 میٹر ہے، وہ اب رہ گئی ہے، جس کے بعد لاہور ایئرپورٹ کو فلائٹ آپریشن کے لیے ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے 2 پروازیں جن میں دبئی اور شارجہ سے آنے والی پرواز تھی، ان دونوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہے وہ کروا لی ہے، جن میں دبئی سے آنے والی ایئر بلو کی پرواز PA411 اور شارجہ سے آنے والی پرواز PA413 ہے وہ شامل ہے، جبکہ جدہ سے آنے والی پرواز SV737 کو ہے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جدہ سے لاہور آنے والی پرواز سعودی ایئر لائن کی پرواز SV738، جبکہ شارجہ سے آنے والی پرواز PIA کی جو PK185 ہے اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ مسقط سے آنے والی پرواز PK129 اور کراچی سے لاہور آنے والی پرواز PK307 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جب تک خط نگاہ میں بہتری نہیں آتی، لاہور ایئرپورٹ کا رن وے جو ہے وہ طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ بہت شکریہ سعید احمد سعید تفصیلات کے لیے۔ کراچی کے سینٹرل جیل سے 72 قیدیوں کو بھاری رشوت کے عوض علاج کے نام پر نجی اور سرکاری اسپتالوں میں منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد جناح اسپتال میں 5.5 ماہ سے زیر علاج کشور کمار اور متحدہ کے سعید بھرم سمیت دیگر قیدیوں کو بھی نجی اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے سینٹرل جیل سے 72 قیدیوں کو بھاری رشوت کے عوض علاج کے نام پر نجی اور سرکاری اسپتالوں میں منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی کی، جہاں پر سانحہ مری کی گونج سنائی دی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کے بخیے ادھیڑ دیے، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں لوگ مر رہے تھے، نیرو اسلام آباد میں بانسری بجا رہا تھا، 23 لوگوں کا خون حکومت کے سر ہے، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ شہباز شریف نے شعر پڑھ کر حکومتی کارکردگی پر تنقید بھی کی۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، 3 سال سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر تھک چکے ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ظالم حکومت سے کب نجات دلائیں گے۔ کپتان کہتے ہیں کہ بزدار خاموشی سے اتنا کام کرتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن 24 نیوز بزدار حکومت کی کارکردگی سامنے لے آیا۔ مری کی سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے لیے اس سال میں رکھے گئے بیشتر فنڈز جاری ہی نہیں کیے گئے۔ سانحہ مری پر وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مری میں 2 برسوں سے سڑکوں کی بحالی اور مرمت نہیں کی گئی۔ اس پر 24 نیوز نے مری میں سڑکوں کی بحالی اور مرمت کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ ادھر حویلی کی سب سے پسماندہ اور دور افتادہ یونین کونسل بھیڈی میں 8ویں روز بھی نظام زندگی مفلوج ہے۔ برفباری سے سڑکیں بند ہیں اور 14 دیہات کا ضلعی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہے۔ بجلی بھی 2 ہفتے سے معطل ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حویلی کی سب سے پسماندہ اور دور افتادہ یونین کونسل ہے بھیڈی، جہاں پر 8 روز سے نظام زندگی مفلوج ہے۔
حکومتی اتحادی MKM نے منی بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر فیصل سبزواری نے اشیاء ضروریہ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، دودھ، دہی، بریڈ، نان، متبادل توانائی پر ٹیکسز لگانے کی مخالفت کر دی۔ فیصل سبزواری نے سینیٹ کی کامہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہا کہ اشیاء ضروریہ اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور متبادل توانائی کے آلات پر ٹیکس نہ بڑھائے جائیں، زرعی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے۔ کمیٹی سفارشات پر اپنا اختلافی نوٹ لکھ چکا ہوں، یقینی بنائیں گے کہ ان اشیاء پر ٹیکسز کے نفاذ پر ہمارے MNA ووٹ نہیں دیں گے۔ سردی میں برف پگھلنے لگی، اپوزیشن اکٹھی ہونے لگی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ لاجز میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کی رہائش گاہ میں عشائیہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ اسد محمود نے بلاول بھٹو کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شیخ روہیل اصغر کے عشائیہ میں شرکت کی اور مختلف اپوزیشن رہنماؤں سے اس موقع پر ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد محمود سے بھی بلاول بھٹو کی علیحدگی میں ملاقات ہوئی۔ اسد محمود نے بلاول بھٹو کو کھانے کی دعوت دی جو کہ انہوں نے قبول کر لی۔ اس وقت تمام تر اپوزیشن رہنما جو کہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب۔ بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا۔ PDM سے راہیں جدا تو ہوئی تھیں پیپلز پارٹی کی، لیکن اب لگ یوں رہا ہے کہ ایک بار پھر سے قریب آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے نے کھانے کی دعوت دی جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے قبول کر لی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے اپوزیشن یکجا ہو پائے گی لانگ مارچ سے پہلے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو تاثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے 2-3 روز سے، اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اکٹھے ہو کر کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ اب یہ کہنا کہ عدم اعتماد لائی جائے گی یا لانگ مارچ کے اندر سب اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن اس اسٹیج پر یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہ مسلم لیگ نون کے شیعہ میں شریک ہوئے ہیں روہیل اصغر صاحب کے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے انہوں نے بھی ان کو انوائٹ کر لیا ہے۔ تو یہ JUI کی جو مولانا اسد محمود کی جو دعوت ہے، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ناراض تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے 2019 کے واقعات کے بعد۔ انہوں نے یہ گلا تھا کہ PDM کی جو توڑ پھوڑ ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے چلنے کو تیار ہیں، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت بڑی تعداد کے اندر اسٹریٹ پاور موجود ہے۔ ادھر سے اگر پیپلز پارٹی بھی چلتی ہے اور پھر مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر سے اپنے کارکنوں متحرک کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں کو KPK سے لاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا شو اسٹرینتھ ہو جائے گا اسلام آباد کے اندر۔ اور اگر عدم اعتماد کی جانب جانا ہے، اس کے بارے میں دیکھنا یہ پڑے گا، یہ پارٹیوں کو یقیناً اس نقطے پر پہنچ جائیں گی کہ حکومت کو کسی بھی طریقے سے فارغ کیا جائے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد کر لیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ GDA، با پارٹی، MKM اور کاف لیگ جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتے، اس وقت تک عدم اعتماد کا یقینی طور پر کامیاب ہونا، طریقے عدم اعتماد کا، وہ میں کہنا ہوں کہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ طریقے عدم اعتماد اپوزیشن کے حوالے سے ناکام ہو گئی، اور ان کو دھچکا بھی بڑا لگے گا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ حکومت کے اتحادی کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جی، حکمت عملی کیا اپناتے ہیں دیکھنا ہوگا۔ نوید صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ چیف ایڈیٹر 24 ڈیجیٹل میڈیا سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ویسے تو سرد موسم ہے لیکن گرما گرمی اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف سے بھی ملے بلاول بھٹو زرداری، اب وہ اسد محمود کے جو کھانے کی دعوت ہے وہ بھی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ ٹف ٹائم اپوزیشن یکجا ہو کر دے پائے گی حکومت کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت سے ابھی تک وہ سڑکوں پر جمی ہوئی برف تو نہیں پگھل سکی، اور نہ ہی وہ گاڑیوں کے اوپر جو برف جمی ہوئی ہے 4-4 فٹ وہ پگھل سکی ہے، لیکن سیاسی جو برف ہے وہ یقینی طور پہ پگھل گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل جس طرح کی دوری تھی پیپلز پارٹی اور JUI کی لیڈرشپ میں، اس میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی دعوت قبول کر لینا بلاول کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جس طریقے سے گورنمنٹ انڈر پریشر ہے، جس طریقے سے مہنگائی اپنے عروج پر ہے، جس طریقے سے IMF کے ساتھ تعلقات
अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर रहे हैं, इजलास मुलतवी हो जाता है, जो हमें कैशे मिलना था वो भी डेफर हो गया 26 या 28 जनवरी तक। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की डेवलपमेंट को मेरे ख्याल से अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त मेन स्ट्रीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहाद है सियासी, ये अगर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर को चाहे आईनी तरीके इस्तेमाल किए जाए या स्टेट पावर इस्तेमाल की जाए, इसको हटाना पहले की निस्बत बहुत आसान हो जाएगा। और जिस तरह के जेस्चर्स देखने को मिले हैं आज जो ये इशाइया था, उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि पहले वो जो एक दूसरे की तरफ देखने के रवादार नहीं थे, उन्होंने इस लेवल के ऊपर जो एक्सेप्टेंस आज की है दावत की और जो मुलाकात होने जा रही है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और जैसा कि जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में पीठ ठोक के बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सियासी तौर पर ऐसा होने वाला है जो हुकूमत की परेशानियों में इजाफे का बायस बनेगा। जैसा कि एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के जो लाने वाले थे, उनका कोई भी नाम रख लें आप, बहुत से नामों से वो जाने जाते हैं, उन्होंने अगर हाथ उठा लिया उनके सर के ऊपर से और अपोजिशन में इस किस्म के इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। आज आपने देखा मिनी बजट के हवाले से एमक्यूएम का लहजा जरा मुराजा करें, उन्होंने कहा हम किसी सूरत मिनी बजट वोट में हिस्सा नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ना कुछ अच्छा सियासी तौर पर होने वाला। सही। सलीम बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहेगा, नसीम ज़ारा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है नसीम ज़ारा साहिबा से। ये फरमाइएगा, नवीस साहब आपकी जानिब आऊँगा, ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ सलीम बुखारी साहब आपके लिए ये सवाल है मेरा कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं अपोजिशन के हों, उन्होंने कहा कि जी अगले 3 माह बहुत ज़्यादा अहम हैं। ख़ुद इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि अगले 3 माह अहम हैं। सर ये अगले 3 माह में अब क्या होने वाला है? क्या कुछ अहम हम देख रहे हैं? ये 3 माह में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की सियासी जमातों का ताल्लुक है, वो तो इस तरह की डेट्स पहले भी देते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के धरने से शुरू हो जाइए, जो 13 दिन का धरना उन्होंने इस्लामाबाद में दिया था। तो इस तरह के डेडलाइंस तो हुकूमत के लिए मुकर्रर की जाती रही हैं, मगर जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहे कि अगले 3 माह जो है वो बहुत क्रूशल है, और जो देखने वाले हैं उन्हें नजर आ रहा हो कि इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो DGISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे नए चीफ की नामजदगी हो, बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के ऊपर जो कड़ा वक्त जो है वो आ सकता है। हम देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की है, जो शेख रशीद साहब ने भी 1-2 हवाले दिए हैं। तो सियासी एतबार से मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब मजीद प्रेशर में आएंगे, और ये जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो मिनी बजट की पैसेज है जिसकी तरह पास करवाएंगे, चाहे वो मरी की सूरत हाल है कि एक नेचुरल कैलेमिटी थी लेकिन इंतजामिया और हुकूमत वक्त बुरी तरह से फेल हुई, 18 घंटे तक किसी ने किसी को पूछा नहीं वहां पर। तो इन सारी सूरत हाल जिस तरीके से भी यानी डेवलप हो रही है, लगता है कि घेरा इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो तंग हो रहा है। मेरे ख्याल से ये इंटरप्रेट करना जो है कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सूरत हाल का जायजा लें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें, तो यकीनन सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद सही। बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहेगा, नसीम ज़ारा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपके वक्त का। इस वक्त इस्लामाबाद में भरपूर गर्मा गर्मी चल रही है, अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, और अब लग यूँ रहा है कि जैसे जो दूरियाँ थीं वो सिमटने लगी हैं। क्या देख रही हैं आप आने वाले दिनों में, क्या सूरत हाल बन सकती है, खुसूसन हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, जो हमारी बात हुई है यहाँ लोगों से, तो और सियासी क़यादत से भी, तो लगता यूँ है कि अब अपोजिशन ने ये तय किया है कि PDM तो जो पार्लिमान के बाहर था उसमें जो भी इख्तिलाफात थे, पार्लिमान के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, और आपको याद है कि उनकी मुलाकातें हुई थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, तो वही सिलसिला जारी रख रहे हैं। और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में जैसे हमने आज देखना शुरू किया कि ये अब एक इनकी यानी कि हिकमत अमली होगी, एक ही हिकमत अमली होगी अपोजिशन की जो पार्टीज हैं पार्लियामान में। तो यकीनी तौर पे अगर इस तरह का सिलसिला बनता है, जो कि बनता बिल्कुल नजर आता है और लगता है हो भी गया कि ये, और इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और भी मीटिंग्स होंगी,
تو ایک تو یہ جو بجٹ منی بجٹ آ رہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے حوالے سے بڑی سختی سے پیش آئیں گے، مل کر کے اپنی یہ پریشر ڈالیں گے. اور جو لوگوں سے بات ہوئی ہماری خود سے تو یہ اپوزیشن کچھ اب اس طرف سوچ رہی ہے کہ جی کل کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے پھر پارٹیز نے مل کے چلنا ہے اور ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کافی ذمہ دار جو اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے. تو اب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو خیالی پلاؤ ہے، لیکن دوسری طرف جس طریقے سے یہ ایک مشترکہ اپروچ لے کے چل رہے ہیں اور بھی جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اب یقینی طور پہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے سیاسی مشکلات بنیں گی. جب اپوزیشن اکٹھی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار دی رولنگ پارٹی. نسیم زارع صاحبہ، ان ہاؤس چینج کی بہت زیادہ بازگشت سن رہے ہیں ہم ایوانوں میں، اور بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ان ہاؤس چینج کے حوالے سے انہیں بھی آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ پاسبل ہے، خصوصاً اگر دیکھا جائے جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں، تو کس حد تک یہ پاسبل ہے کہ ان ہاؤس چینج کے لیے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد موو ہو سکے؟ دیکھیے ان ہاؤس چینج میں جہاں تک حکومت کی حمایتی پارٹیز کا تعلق ہے تو وہ پارٹیز تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمومی طور پہ اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پوزیشنز لیتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود فیصلے کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مشاورت ہے اور جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں وہ موجود ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اہم ہوگا دیکھنا کہ یہ حکومت کی اس وقت جو الائز ہیں وہ کیا، وہ 4 پارٹیز ہیں جس پر دیکھیں حکومت بنی ہوئی ہے، جس پر حکومت کا انحصار ہے، اور وہ 4 پارٹیز جو ہیں ان کا دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا موڈ بنتا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں یہ خود سے تو نہیں کر پائیں گی حکومت پر اتنا پریشر نہیں ڈال پائیں گی کہ حکومت کو یہ ہٹا دیا جائے یا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ لے آئیں اور اس میں کامیاب ہوں. تو حمایتی پارٹیز کا بہت بہت اہم رول ہے اور ان کے بارے میں ہمارا جو تجربہ رہا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گزشتہ دور میں اخبار میں کہ ایم کیو ایم ایک دن کچھ کہتی ہے، رات کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، صبح ووٹ کا وقت ہوتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے. تو وہ چیز ہمیں تبدیل نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول اہم رہے گا اس میں. ٹھیک، نسیم زارع صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب، میں یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، آپ کی رائے اس بارے میں درکار ہوگی کہ استعفوں کے معاملے پر اختلاف ہوا تھا پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی اور ان ہاؤس چینج کی بہت بڑی حامی رہی ہے پیپلز پارٹی. اب شہباز شریف صاحب بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان سے اسی حوالے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دوسری جانب نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو ان ہاؤس چینج کے حوالے سے. تو کیا یہ تمام تر جو ملاقاتیں ہیں یہ اسی جانب ہیں؟ کیا یہی حکمت عملی اب مرتب کی جا رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد کا آپشن تو بہت دیر پہلے سے اویلیبل تھا. اگر آپ پی ڈی ایم کی تشکیل کے وقت 26 پوائنٹ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں ڈیکلریشن جو سائن ہوا تھا اس میں بھی استعفوں کا آپشن موجود تھا اور اسی طریقے سے ان ہاؤس چینج کی بھی بات ہوئی تھی. تو میرے خیال سے فرق صرف یہ ہے کہ نون لیگ کا اور جے یو آئی کی قیادت کا خیال یہ تھا کہ لانگ مارچ کے ذریعے زیادہ پریشر سیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب چونکہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر عوام کی طرف سے بہت ریزسٹنٹ ہے، جو مہنگائی ہے اس سے عوام کا گلا گھٹ رہا ہے، ان کے سانس گھٹ رہے ہیں، چیخیں ان کی نکل رہی ہیں. تو اب جبکہ آلریڈی پریشر ہے حکومت کے اوپر، ایسی صورت میں اگر الائز کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے تو اس کا کامیاب ہونا جو ہے وہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اگر ہم شہباز شریف کی اس بات کا اعتبار کر لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایم وغیرہ ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں تو پھر یہ صورتحال اور بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے خیال سے
अगर इस एक नुक्ते पर ही इनका इत्तेफाक हो गया पीपल्स पार्टी और पीडीएम की क़यादत का कि तहरीक अदम एतमाद का आगाज जिस तरह पीपल्स पार्टी चाहती है पहले पंजाब से किया जाए, और जब पंजाब में उनकी हुकूमत जो हब है उनका वो गिर जाएगी तो फिर मरकज में उनको निकालना और उनसे जान छुड़ाना ज्यादा आसान काम होगा। तो ये स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कब बनेगी, ये तो अभी कहना जरा थोड़ा कबल वक्त होगा। लेकिन एक बात जो वाज़े तौर पे नजर आ रही है और जिसकी तवक्को मुझे है वो ये कि जो इख्तिलाफात अपोजिशन की जमातों के बीच वो मेरे ख्याल से जल्दी जो है उसके ऊपर वो काबू पा लेंगे और एक ऐसी कॉमन स्ट्रेटजी सामने आएगी उसके नतीजे में या तो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा जा सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, या फिर ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं सड़कों के ऊपर प्रेशर के साथ कि वो असम्बलियां तोड़ के और अब नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन फर्क इसी बात से पड़ेगा कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ एक का कर लेती है, इत्तेहाद हो जाता है या अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक से कदम उठाएंगे मिलके, तो फिर पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान के लिए सियासी तौर पे बहुत कड़ा वक्त आने वाला है अगले चंद हफ्तों में। सर, जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। हमने देखा कि इस इशाइये में नूर आलम साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मौजूद थे। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब ने अयाज सादिक साहब के हमरा जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की साहबजादी की बेटी की शादी में जो है वो शिरकत की थी, वहाँ पर भी एक सियासी इकट्ठ हुआ था। तो ये इंटरनली कितना डैमेज कर सकता है ये तमाम तर इख्तिलाफात पीटीआई को? हुकूमती पार्टी के बीच इस तरह की खलीज हो जाए, यानी जो आपने हवाले दिए दोनों बहुत वैलिड हवाले हैं। यकीनी तौर पे जब जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि उनका जहाज किसी भी सिमत में जा सकता है और फिर मुस्कुराहटें होती हैं चेहरों के ऊपर और मानी इस तरीके से मुस्कुराया जाता है, ये हो गया। या जो दूसरी डेवलपमेंट की बात आपने की, ये मैंने कहा कि ये वो सारे इंद्रिये हैं, ये वो सारे इशारे हैं, ये वो इस्तारे हैं जिससे आप ये अस्यूम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के अंदर के जो रैंक्स एंड फाइल्स थी जिसमें इख्तिलाफात थे वो अगर खत्म हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर अपोजिशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, चाहे आईनी रास्ता हो जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या सड़कों का प्रेशर है, दोनों के का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो इमरान खान साहब जो है उनको तैयारी करनी चाहिए एक ऐसे दौर की जिसमें बेपनाह प्रेशर होगा। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।